قرآن مجید کا ایک مقام ایسا ہے جو آپ کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ سورہ کاف کی آیت 60 سے لے کر 63 تک یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے علم کی تلاش میں نکلتے ہیں جو ہماری اس طبعی دنیا، اس فزیکل دنیا کی منطق اور اسباب سے بالکل بالاتر ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اس سفر میں انہیں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص بندے سے ملنا تھا، ایک ایسی پراسرار ہستی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ تفاسیر اور احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس خاص بندے کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ لیکن دو مختلف جہانوں کے علم رکھنے والی ان ہستیوں کی یہ ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ قرآن مجید میں ہے کہ مجمع البحرین، یعنی جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ جدید اوشنوگرافی یعنی سمندروں کی اسٹڈی ہمیں بتاتی ہے کہ جب دو مختلف ڈینسٹیز، درجہ حرارت یا نمکیات والے سمندر ملتے ہیں تو وہاں پانی کے اندر شدید دباؤ اور بے پناہ توانائی یعنی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اس مقام پر ایک انتہائی حیران کن واقعہ پیش آتا ہے۔ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ مچھلی جو ان کے پاس تھی اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ یہاں قرآن دو انتہائی پراسرار الفاظ استعمال کرتا ہے۔ پہلا لفظ سربا آیت 61 میں، جس کا مطلب ہے پانی کے اندر ایک سرنگ یا ٹنل بن جانا، اور دوسرا لفظ ہے عجب آیت 63 میں، یعنی ایک انتہائی عجیب، حیران کن اور ناممکن طریقے سے۔ عربی زبان میں لفظ سرب، سین رے بے کا مطلب صرف راستہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے زمین کے اندر کوئی سرنگ، ٹنل، کوئی بل یا پانی کے اندر بننے والا ایک ایسا راستہ جس کی دیواریں محفوظ ہو۔ آئیے ان دو الفاظ کو اپنے محدود علم کے مطابق سمجھتے ہیں۔ پانی ایک مایع ہے، فلوئڈ ہے۔ فزکس کا بنیادی قانون ہے کہ مایع چیز ہر خالی جگہ کو فوراً بھر دیتی ہے۔ اگر آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر نکالیں تو وہ جگہ فوراً بھر جائے گی۔ پانی کے اندر کبھی بھی کوئی مستقل سوراخ یا سرنگ قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ پانی کا دباؤ، جسے ہم واٹر پریشر کہتے ہیں، اسے گرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن جب مچھلی پانی میں گئی تو قرآن مجید یہ نہیں فرماتا کہ وہ صرف تیر کر چلی گئی جیسے عام طور پر مچھلیاں تیرتی ہیں۔ قرآن مجید نے سربا کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہے کہ مچھلی نے پانی کے اندر باقاعدہ ایک سرنگ بنائی۔ پانی نے اس مچھلی کے ارد گرد ایک ٹھوس دیوار کی شکل اختیار کر لی، اور وہ سرنگ فوراً بند نہیں ہوئی بلکہ ایک راستے کی طرح قائم رہی۔ سائنس کی زبان میں اسے فلوئڈ ڈائنامکس کا ٹوٹ جانا کہتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی منظر ہے جیسا ہم کسی ورم ہول یا پورٹل کے کھلنے کے اینیمیشنز میں دیکھتے ہیں، جہاں ایک میڈیم، چاہے وہ پانی ہو یا خلا ہو، اس کے اندر ایک الگ اور محفوظ راستہ بن جاتا ہے جس میں عام فزیکل قوانین کام نہیں کرتے۔ اب دوسرے لفظ کو سمجھتے ہیں۔ عربی میں عجبہ اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کی سمجھ، عقل اور روزمرہ کے جو لاز آف فزکس ہیں ان سے باہر ہو۔ انسان اسے دیکھ کر ششدر رہ جائے۔ یہاں یہ بات سمجھنا سب سے اہم ہے کہ یہ واقعہ کون دیکھ رہا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت یوشع بن نون بیان کر رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سمندر کو دو حصوں میں پھٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ جو انسان اتنے بڑے موضوع دیکھ چکا ہو، اس کے لیے ایک مچھلی کا پانی میں جانا عجبہ یعنی انتہائی حیرت انگیز کیوں تھا؟ اس کی وجہ سائنسی قوانین کا ایک ساتھ ٹوٹنا تھا۔ پانی نے مایع یعنی فلوئڈ کی طرح برتاؤ کرنے کی بجائے ایک سرنگ یا پورٹل، سرابا کی شکل اختیار کر لی۔ یعنی اس مقام مجمع البحرین پر ہماری 3D دنیا کے فزیکل قوانین کچھ دیر کے لیے بالکل معطل یعنی پاز ہو گئے تھے۔ وہاں حقیقت کو سمجھنے کے عام پیمانے ختم ہو گئے تھے۔ اسی لیے ساتھی نے یہ نہیں کہا کہ مچھلی چلی گئی، بلکہ اس نے کہا کہ اس نے پانی میں جو راستہ بنایا وہ عجبہ تھا، یعنی وہاں فزکس اور نیچر کے عام قانون کام نہیں کر رہے تھے۔ ذرا سوچئے، پانی جیسی بہنے والی چیز میں سرنگ کیسے بن سکتی ہے، اور وہ بھی اتنی حیرت انگیز کہ اسے عجبہ کہا گیا؟ کیا وہ مچھلی واقعی صرف تیر کر گئی تھی، یا اس نے پانی کے اندر کسی اور دنیا، کسی اور عالم، کسی اور ڈائمنشن کا دروازہ کھول دیا تھا؟ کیا حضرت خضر کسی اور عالم میں رہتے تھے جس تک پہنچنے کا واحد راستہ یہ پانی اور وہ عارضی پورٹل تھا؟ اس حیران کن سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں پہلے اس دنیا کے سب سے عجیب مادے یعنی پانی کی فزکس کو سمجھنا ہوگا۔
पानी इस कायनात के सबसे बड़े और पुरस्कार राजों में से एक है। आइए समझते हैं कि इसमें ऐसे क्या राज हैं। हम रोज़ाना पानी पीते हैं, मगर फिजिक्स की नज़र में ये एक इंतहाई पुरस्कार और बागी मादा है। क्यों? पानी क्यों बागी मादा है? उसूली तौर पर इतने हल्के मॉलिक्यूल यानी H2O को ज़मीन पर एक जहरीली गैस होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर मौजूद एक अजीब मकनातीसी खिंचाव, जिसे पोलैरिटी कहते हैं, उसे ज़बरदस्त माया यानी लिक्विड हालत में जोड़े रखता है। ये मादा कायनात के बुनियादी उसूलों को तोड़ता है। हर चीज़ जमकर सिकुड़ती है और डूबती है, लेकिन पानी जमने पर एक ख़ास हेक्सागोनल शक्ल में लाख होकर फैलता है और हल्का हो जाता है। इसलिए बर्फ़ तैरती है। अगर ये बगावत ना होती तो हमारे समंदर नीचे से ऊपर की तरफ जमते और ज़मीन पर ज़िंदगी का तस्वुर ही नामुमकिन हो जाता। हम तेज़ाब को तबाहकुन समझते हैं, लेकिन दर हकीकत पानी कायनात का सबसे ताकतवर और खामोश तबाहकुन मादा यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसका मॉलिक्यूल एक माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट की तरह काम करता है। जब आप पानी में नमक डालते हैं या नमक मिलाते हैं, तो अरबों मॉलिक्यूल्स एक अनदेखी फौज की तरह इस ठोस किले पर हमला करके इसे एटम दर एटम नोच लेते हैं। पानी की ये मैग्नेटिक ताकत इतनी पुरस्कार और ज़बरदस्त है कि अगर इसे काफ़ी वक्त दिया जाए तो ये दुनिया के मजबूत तरीन पहाड़ों, चट्टानों, लोहे और धातों को भी एटम की सतह पर चीर कर अपने अंदर गिला सकता है। जो मादा ठोस चट्टानों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर इसे इस तरह नोच सकता है, ज़रा सोचे कि वो हकीकत की सरहदों, वक्त और खला यानी स्पेस टाइम की लेयर्स तहों के साथ क्या कुछ कर सकता है। कभी सोचा है कि चूल्हे पर रखा खाली धाती बर्तन सेकंडों में गर्म हो जाता है, लेकिन इसमें पानी हो तो इसे उबलने में बहुत वक्त लगता है। पानी एक ज़बरदस्त एनर्जी स्पॉन्ज है। ये बेतहाशा हरारत अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, मगर ख़ुद जल्दी गर्म नहीं होता। अगर पानी में ये पुरस्कार खासियत ना होती तो सूरज की गर्मी से हमारे समंदर अब तक खोल चुके होते। सबसे हैरान कुन बात यह है कि पानी हमारी मंतक और वक्त के उसूल को भी नहीं मानता। दुनिया का हर मादा कॉमन सेंस और वक्त के फिजिकल उसूलों का पाबंद है। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक गिलास में उबलता हुआ गर्म पानी लें और दूसरे में ठंडा पानी और दोनों को फ्रीज़र में रख दें, तो आम अकल और साइंस क्या कहती है? जाहिर है ठंडे पानी को पहले जमना चाहिए, क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट के ज़्यादा करीब है। लेकिन पानी हमारी अकल और मंतक को नहीं मानता। लेबॉर्ट्री में जब ये तजुर्बा किया गया तो साइंसदान ये देखकर शशदा रह गए कि बास ख़ास हालात में उबलता हुआ गर्म पानी ठंडे पानी की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से जमकर बर्फ़ बन जाता है। साइंस की दुनिया में से पेम्बा इफ़ेक्ट कहा जाता है। ये कैसे मुमकिन है? माहिरीन फ़िज़िक्स मानते हैं कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्प्रिंग की तरह, एक जो स्प्रिंग होता है उसकी तरह खिंच जाता है और इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब इसे अचानक इंतहाई ठंडी जगह पर रखा जाता है तो ये स्प्रिंग इतनी तेज़ी से वापस अपनी जगह पर झटका मारते हैं कि पानी ठंडा होने का वक्त बीच में से स्किप कर देता है। यूँ लगता है जैसे पानी ने जमने के लिए वक्त के उसूल को ही धोखा दे दिया हो। लेकिन पानी का सबसे बड़ा और खौफनाक राज उस वक्त सामने आता है जब इसे इंतहाई ठंडा किया जाए लेकिन जमने ना दिया जाए। साइंसदानों ने लेबॉर्ट्री में पानी को सिफर से भी नीचे सुपर कूल ठंडा किया, इस तरह के वो बर्फ़ ना बने बल्कि माया लिक्विड ही रहे। इस हालत में पानी ने जो किया वो फिज़िक्स की दुनिया में एक जलजला था। पानी अचानक एक के बजाय दो मुख्तलिफ लिक्विड्स में तकसीम हो गया। माइक्रोस्कोप के नीचे पानी एक ही वक्त में, बैक वक्त, एक ही लम्हे में दो मुख्तलिफ हालतों में धड़क रहा था। एक लम्हे में वो इंतहाई गाढ़ा हाई डेंसिटी माया यानी लिक्विड बन जाता और दूसरे ही लम्हे वो इंतहाई पतला लो डेंसिटी लिक्विड यानी माया बन जाता। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे पानी क्वांटम कन्फ्यूजन का शिकार हो गया हो और ये फैसला ही ना कर पा रहा हो कि वो किसी फिजिकल रियलिटी का हिस्सा है या किसका नहीं। वो एक ही वक्त में दो अलग डायमेंशंस या दो अलग हकीकतों में मौजूद था। अब ज़रा एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, जो पानी एक गिलास या एक लेबॉर्ट्री की टेबल पर वक्त को धोखा दे सकता है, जो पानी एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ हालतों में धड़क कर फिज़िक्स के कानून तोड़ सकता है,
جب وہی پانی اربوں ٹن کی مقدار میں ہمارے سمندروں میں گہری خندقوں میں ان جیسے مقامات پر انتہائی دباؤ کے ساتھ حرکت کرتا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ واقعتاً وقت اور خلا یعنی اسپیس ٹائم کے پردے کو پھاڑ سکتا ہو؟ اب تک ہم نے دیکھا کہ پانی مائکرو لیول پر وقت اور فزیکل ریالٹی کے قانون کو کیسے توڑتا ہے، لیکن جب ہم پورٹلز یا دوسری ڈائمنشنز کے دروازوں کی بات کرتے ہیں تو پانی کا کردار اس سے بھی زیادہ پراسرار ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کے ایک بنیادی اصول کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کو اس دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو آپ کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، آپ کو ٹریول کرنا پڑے گا، لیکن جدید فزکس کہتی ہے کہ اس کائنات میں شارٹ کٹس موجود ہیں۔ فرض کریں ایک کاغذ پر دو نقطے ہیں، سیدھا جانے کی بجائے اگر آپ کاغذ کو درمیان سے موڑ کر دونوں نقطوں کو آپس میں ملا دیں تو فاصلہ اچانک صفر ہو جائے گا اور آپ ایک سیکنڈ میں دوسری طرف پہنچ جائیں گے۔ تھیوریٹیکل فزکس میں اس راستے کو، اس شارٹ کٹ کو آئنسٹائن روزن برج یا عام زبان میں ورم ہول یا پورٹل بھی کہا جاتا ہے، یعنی خلا کی چادر کو موڑ کر دو الگ جہانوں کو جوڑ دینا۔ لیکن قدرت خلا کی اس چادر کو موڑتی کیسے ہے؟ یہ دروازے کھلتے کیسے ہیں؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، بھور، وورٹیکس کے ذریعے۔ اگر آپ پورٹلز یا ڈائمنشنز کے دروازوں کے تصور کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو کائنات کے ایک انتہائی طاقتور نظام کو سمجھنا ہوگا، اور وہ ہے بھور، وورٹیکس۔ بھور دراصل کیا ہے؟ جب آپ واش بیسن میں پانی بھر کر پلگ نکالتے ہیں تو پانی سیدھا نیچے نہیں گرتا، بلکہ وہ تیزی سے گول گھومتا ہوا ایک چکر بناتا ہے جس کے درمیان میں ایک سرنگ بن جاتی ہے۔ کائنات میں جب بھی کسی چیز کو انتہائی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو یا بے پناہ دباؤ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے تو قدرت سیدھی لکیر کی بجائے بھور بناتی ہے، جیسے ہوا کا طوفان اور پانی کا ورلپول۔ قدرت کو جب بھی کوئی راستہ کھودنا ہوتا ہے وہ بھور کا استعمال کرتی ہے۔ اب اسی بھور کو خلا یعنی اسپیس میں تصور کریں۔ البرٹ آئنسٹائن کی فزکس کے مطابق خلا بھی بالکل ایک بہنے والے مائع یعنی فلوئڈ کی طرح ہے، لیکوڈ کی طرح کام کرتی ہے۔ جب خلا میں کوئی بہت باری ستارہ مرتا ہے تو اس کی کشش ثقل خلا کی اس بہتی ہوئی چادر میں شدید دباؤ پیدا کر کے ایک بھور بناتی ہے۔ خلا کے اس خوفناک بھور کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ یہاں ایک ایسی سائنسی حقیقت سامنے آتی ہے جو انتہائی حیران کن ہے۔ بلیک ہول کے کنارے پر ایک اندیکھی لکیر ہوتی ہے جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ یہ وہ باؤنڈری ہے جس سے اگر روشنی بھی اسے پار کر لے تو واپس باہر نہیں آ سکتی۔ کچھ عرصہ پہلے سائنسدانوں نے سمندروں کی گہرائی میں انتہائی دیو ہیکل پانی کے بھور جسے اوشینک ایڈیز دریافت کیے، اور جب ان کی حرکت کا حساب لگایا تو وہ دنگ رہ گئے۔ میتھمیٹیکلی ان پانی کے بھور کی ایکویشنز خلا کے بلیک ہولز یا خلا کے بھوروں سے حیرت انگیز حد تک ملتی جلتی تھی۔ ان سمندری بھور کے گرد بھی بالکل بلیک ہول جیسا ایونٹ ہورائزن بنتا ہے۔ یہ پانی کے بھور اتنے سختی سے سیل ہوتے ہیں کہ اندر کا پانی باہر نہیں آ سکتا اور باہر کے سمندر کا پانی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے یہ بھور خلا کے بلیک ہول کی ایک شاندار اور پراسرار فزیکل سیمولیشن پیش کر سکتے ہیں، اور یہ بلیک ہولز دوسری کائناتوں کے راستے ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ جدید سائنس کی دنیا میں ہم یہ بات اکثر سنتے ہیں کہ بلیک ہولز محض ستاروں کو نگلنے والے اندھے گڑھے نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی دوسری کائنات، وقت یا ڈائمنشن میں جانے کا راستہ یا پورٹل ہو سکتے ہیں، ایک راستہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان ایسا کیوں مانتے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی سائنس فکشن کی کہانی یا فلم نہیں ہے، بلکہ البرٹ آئنسٹائن کی ٹھوس میتھمیٹکس موجود ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق ہماری کائنات ایک لچکدار چادر یعنی فیبرک آف اسپیس ٹائم کی طرح ہے۔ جب گریوٹی کی وجہ سے کوئی بلیک ہول بنتا ہے خلا میں تو وہ خلا کی اس چادر پر اتنا بے پناہ بوجھ ڈالتا ہے کہ وہ دب کر ایک انتہائی گہری سرنگ یا فنل بنا دیتی ہے۔ آئنسٹائن اور اس کے ساتھی نیتھن روزن نے ریاضی یعنی میتھمیٹکس کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ خلا میں بننے والی یہ سرنگ ضروری نہیں کہ آگے جا کر بند ہو جائے یعنی ڈیڈ اینڈ ہو،
نظریاتی طور پر یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ سرنگ کائنات کی چادر کو چیر کر کسی دوسری دنیا یا ڈائمنشن میں جا کر کھلے۔ کوانٹم فزکس بھی یہی کہتی ہے۔ فزکس کی زبان میں دو دنیاؤں کو ملانے والے اس پل کو آئنسٹائن روزن برجز کہا جاتا ہے، اور اسٹیفن ہاکنگ بھی یہی مانتے تھے۔ یعنی جدید فزکس یہ مانتی ہے کہ کائنات میں جہاں بھی انتہائی دباؤ اور کشش کا بھور بنے گا، وہ فزیکل حقیقت کا پردہ پھاڑ کر دروازہ بنا سکتا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچیے، جب بالکل یہی میتھمیٹیکل اصول، یہی دباؤ اور یہی گھماؤ ہم اپنے سمندروں کے دیو ہیکل آبی بھوروں یعنی اوشینک ایڈیز میں دیکھتے ہیں، تو کیا پانی زمین پر وہی کام نہیں کر سکتا جو خلا میں بلیک ہول کر سکتا ہے؟ کیا پانی وہ کائناتی مادہ نہیں جو حقیقت کے پردے میں عارضی سوراخ کر سکے، نامعلوم کے راستے کھول سکے؟ اب یہاں سے تھیوریٹیکل فزکس کے وہ سوالات جنم لیتے ہیں جو آج کل کے سائنسدانوں اور ریسرچرز کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کائنات کے اصول اکثر ہر جگہ ایک جیسے کام کرتے ہیں، جیسے خلا اور سمندر کی اگزامپل ہم نے لی۔ اگر خلا میں بننے والا بھور یعنی بلیک ہول نظریاتی طور پر وقت اور خلا کو موڑ کر دوسری ڈائمنشن کا دروازہ یعنی ورم ہول بن سکتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جب اربوں ٹن پانی بالکل اسی بلیک ہول کی میتھمیٹیکل طاقت کے ساتھ سمندر کی تاریک گہرائیوں میں گھومتا ہو، تو وہ بھی کسی فزیکل حقیقت کے پردے میں کوئی غیر معمولی خلل یا ڈسٹورشن پیدا کرتا ہو؟ اب ذرا ان تمام سائنسی حقائق کو واپس سورہ کاف کے اس واقعے سے جوڑ کر دیکھیں۔ ہم نے دیکھا کہ پانی کس طرح حقیقت کے پردے کو موڑنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، اور کیسے اس کے دیو ہیکل بھور دوسری دنیاؤں کے نظریاتی دروازے یا پورٹل ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اسی سائنسی پس منظر میں اس مچھلی کے پانی میں سرابا یعنی سرنگ یا ٹنل بنانے پر غور کرتے ہیں، تو ذہن میں کئی حیران کن امکانات جنم لیتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس مچھلی نے پانی میں عام طریقے سے تیر کر راستہ نہ بنایا ہو سکتا ہے کہ پانی نے وہاں فزکس اور فلوئڈ ڈائنامکس کے قوانین کو بائی پاس کر کے ایک عارضی ورم ہول اور ڈائمینشنل پورٹل کھول دیا ہو، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بلیک ہول خلا کی چادر کو چیر کر ایک سرنگ بناتا ہے۔ شاید پانی نے بھی قدرت کے حکم سے اپنے اندر ایک ایسا ہی اندیکھا راستہ بنا لیا ہو۔ یہ مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ شاید وہ مقام تھا جہاں ہماری اس فزیکل 3D ورلڈ اور اس کے اسباب کی سرحدیں مدھم ہو رہی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام کی وہ اعلیٰ ڈائمنشن، ہائر ڈائمنشن قریب آ رہی تھی، جو علم لدنی یعنی ڈیوائن نالج کی دنیا تھی۔ قرآن مجید کا یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان کی جدید سائنس آج جن ورم ہولز اور پورٹلز کو محض تلاش کر رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ خالق کائنات نے پانی کے ذریعے ان ڈائمنشنل راستوں کا اشارہ ہمیں بہت پہلے دے دیا ہو؟ لیکن ہمیں یہ حقیقت انتہائی عاجزی کے ساتھ تسلیم کرنی چاہیے کہ جدید سائنس آج تک قرآن کریم کے بے شمار رازوں سے پردہ نہیں اٹھا سکی۔ پانی اور دوسری دنیاؤں یعنی ڈائمنشنز کا یہ تعلق بھی ایک ایسا ہی گہرا راز ہے جسے جدید فزکس آج بھی محض سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، وہاں تک پہنچی نہیں۔ تاہم جیسے جیسے انسان کی ریسرچ، ٹیکنالوجی اور علم آگے بڑھے گا، ہم قرآن کریم کی ان الہامی حقیقتوں کو مزید گہرائیوں سے جان پائیں گے۔ قرآن کریم کا علم کامل ہے، پرفیکٹ ہے اور غیر فانی ہے، جبکہ ہماری سائنس اور ہماری عقل انتہائی محدود ہے۔ ہم اس سفر میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں جس میں ہمیں تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات کے حقائق کو درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری رہنمائی کرے، اور اس غور و فکر میں ہونے والی ہماری تمام تر کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ لیکن ہمارا یہ سفر ابھی یہاں ختم نہیں ہوا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا اس زمین پر واقعی کوئی ایسی جگہ موجود ہے جو اتنی پراسرار ہو کہ آج تک دنیا کی کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی اسے سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہو؟ ایک ایسا مقام جہاں فزکس کے سارے قانون ٹوٹ جاتے ہوں؟ ہمارا یہ سفر ابھی نامکمل ہے۔ اگلی قسط میں ہم قرآن کریم اور جدید سائنس کی روشنی میں پانی کے مزید حیران کن رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ اگر اس قسط نے کائنات کے ان گہرے رازوں پر آپ کو بھی غور و فکر کرنے پر مجبور کیا ہے، تو اس علم اور سوچ کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں،
اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی کائنات کی ان نشانیوں پر تدبر کر سکے۔ ہمارے اس کائناتی اور الہامی سفر کا مستقل حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔